میرا خیال ہے وہ علاقے تو ان کے باپ کے ہی ہیں نا. پھر وہاں کیا کیا ہے آپ نے؟ ہم کہہ رہے ہیں کراچی میں رہنے والے تمام سندھیوں کو کاؤنٹ کرو, تمام بلوچوں کو کاؤنٹ کرو, تمام پختونوں کو کاؤنٹ کرو. اس میں کہاں ہے سندھی مہاجر تنازع؟ اس پر ایم کیو ایم یہ اپنا کلیم کر رہی ہے کہ دیکھا ہماری وجہ سے 40 لاکھ آبادی کا ہم نے اضافہ کروا دیا ہے. او بھائی 2017 میں آپ نے یہ ناجائز کام کیا تھا اور 2 ایڈمنسٹریٹر پکڑ لیتے ہیں, اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں کچھ اور کر دیتے ہیں, رجیم چینج میں جاتے ہیں گورنر پکڑ لیتے ہیں, 2 وزیر لے لیتے ہیں اور کراچی کو بیچتے رہتے ہیں. بلدیاتی انتخاب ہوئے پچھلے سال انٹیریئر سندھ میں 30% پیپلز پارٹی کے لوگ ان اپوز منتخب ہو گئے. 30% کتنے پاپولر ہیں, کتنا کام کیا ہے انہوں نے سندھ میں, کتنے انہوں نے پورے لاڑکانہ ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن, گاؤں دیہاتوں میں تعلیم کا نیٹ ورک پھیلا دیا ہے. زبردست گاؤں بن گئے, پوری دنیا آتی ہے دیکھنے کے لیے. شاندار پرفارمنس ہے ان لوگوں کی. میرا خیال ہے وہ علاقے تو ان کے باپ کے ہی ہیں نا. تو پھر وہاں کیا کیا ہے آپ نے؟ اور آپ ان کو بنیاد بنا کر سندھیوں کا استحصال کرتے ہیں, ان کا نام استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کو آئیڈینٹیفائی کرے تو آپ سندھی مہاجر تنازع پیش کر دیں. آپ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب یہاں پر تو آپ سندھی مہاجر تفریق پیدا کر رہے ہیں. اب بھائی ہم کہاں تفریق پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کراچی میں رہنے والے تمام سندھیوں کو کاؤنٹ کرو, تمام بلوچوں کو کاؤنٹ کرو, تمام پختونوں کو کاؤنٹ کرو. اس میں کہاں ہے سندھی مہاجر تنازع؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر لاڑکانہ میں کوئی ایک آدمی بھی رہ گیا ہے تو اس کو بھی گنو, لیکن 1 کے 4 مت کرو. کراچی میں بھی 1 بھی اضافہ مت کرو, لیکن اگر کم گنا ہے تو پورا کرو. یہ بات تکلیف کیوں پہنچاتی ہے ان کو؟ اور یہ پھر بعض خاص عناصر کے ساتھ مل کر اس کو لسانی رنگ دے دیتے ہیں. جماعت اسلامی کیسے یہ بات کر سکتی ہے لسانیت کی, جس نے قربانیاں دی ہیں اس شہر کراچی میں؟ جب پیپلز پارٹی کے جو وزراء آج تقریریں فرما رہے ہیں, کراچی کے آدھے سے زیادہ آبادی میں تو یہ داخل نہیں ہو سکتے تھے, جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے, بائی الیکشن ہوتا تھا تو بندہ کھڑا نہیں کرتے تھے. یہ ساری گولیاں ہم نے کھائی ہیں. ابھی آج 15 مئی ہے, 12 مئی 2004, 7 کی بات نہیں ہو رہی, 12 مئی 2004 لیاقت آباد فیڈرل بیریا میں ایک ضمنی انتخاب میں 12 لاشیں اٹھائی تھی ہم نے. وہاں پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا. تو ہم اگر اس طرح متعصب ہوتے تو ایم کیو ایم سے سمجھوتا کر لیتے. سمجھوتا آپ نے کیا, ہمیں یاد ہے وہ نعرے, ہمیں یاد ہے وہ نعرے. بے نظیر الطاف بہن بھائی, پنجابیوں نے آگ لگائی, آپ نے سندھیوں سے لڑایا, آپ نے پنجابیوں سے لڑایا, آپ نے پختونوں سے لڑایا, سب لوگوں کو آپس میں لڑواتے رہے اور خود اکٹھے رہے, ہر حکومت میں شامل رہے. آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس مردم شماری پر شدید اعتراضات ہیں, کروڑوں انسان گننے سے رہ گئے, اس پر ایم کیو ایم یہ اپنا کلیم کر رہی ہے کہ دیکھا ہماری وجہ سے 40 لاکھ آبادی کا ہم نے اضافہ کروا دیا ہے. او بھائی 2017 میں آپ نے یہ ناجائز کام کیا تھا کہ کراچی کی آبادی کو اپروو کیا تھا کہ یہ جعلی اور فراڈ مردم شماری کو قانونی حیثیت دی تھی. ایک ناجائز چیز کر کے اس سے کمپیریزن کر رہے ہو اور کراچی کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو, پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہو, اور ہمیں بیوقوف بناتے ہو کہ ہم نے اضافہ کروا دیا. دینا پڑے گا سب کو حساب. اور ہم کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے. ہم 3.5 کروڑ ہیں, ہمیں گنا جائے, اس کے ملٹیپل ایویڈنس ہیں اور ہمارے پاس اس کے جو ہے پیرامیٹرز ہیں جس کا ہم بار بار اظہار کرتے رہے, بجلی کے میٹروں کا, گیس کے میٹروں کا, نادرا کے ڈیٹا کا. اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ 1 کروڑ 91 لاکھ پرماننٹ ایڈریس کی انٹری, کہ جس میں یہ بات پتا ہے کہ جس میں سے تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ شناختی کارڈ اور بقیہ بے فارم. ظاہر بے فارم والا بھی بچہ ہے نا, وہ اس کی تو انٹری ہوگی نا. تو جب 1 کروڑ 91 لاکھ نادرا میں موجود ہے کہ مستقل پتے کے لوگ موجود ہیں, نادرا نے آفیشلی اس کو جاری کیا ہے, تو اب تک تو مستقل پتے والا نمبر بھی آپ حاصل نہیں کر سکے. پھر کیسے مان لیں ہم اس مردم شماری کو, کیسے جائز قرار دے دیں؟ اور اس پر اگر ایم کیو ایم یہ خوشیاں منائے اور بیوقوف بنانے کی کوشش کرے کہ ہم نے 40 لاکھ کا اضافہ کروا دیا, تو یہ جو جال سازی ہے, یہ ان پارٹیوں کی جو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, پرائم منسٹر سے مل کر آتے ہیں اور 2 ایڈمنسٹریٹر پکڑ لیتے ہیں, اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں کچھ اور کر دیتے ہیں, رجیم چینج میں جاتے ہیں گورنر پکڑ لیتے ہیں, 2 وزیر لے لیتے ہیں اور کراچی کو بیچتے رہتے ہیں. تو بھائی یہ تفریق آپ پیدا نہ کریں انسانوں کے درمیان. جو اصول ہے اس کے مطابق آپ کاؤنٹ کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں, کراچی میں رہنے والے ہر سندھی, ہر بلوچ, ہر پختون, ہر مہاجر, ہر پنجابی, اور جتنی زبانیں اور جتنے مذہب, جتنے مسلک جو یہاں رہتا ہے,
اور بیرون ملک کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں اگر وہ بھی گنے جائیں گے. اس کا اصول یہی ہے. اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 6 مہینے سے یہاں ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں 6 مہینے یہاں رہوں گا اس کو بھی گنا جائے گا. تو آپ بتائیں کہ مجھے کیا اب تمام افواج پاکستان کے لوگوں جو یہاں رہتے ہیں ان کی انٹری ہوئی ہے؟ رینجرز کے جوانوں کی انٹری ہوئی ہے؟ پولیس کے تمام لوگ جو کوارٹرز میں رہتے ہیں جو کراچی میں پرماننٹ ان کا گھر نہیں ہے ان کی انٹری ہوئی ہے؟ بتائیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہ انڈر کاؤنٹ ہے یہ شہر, اور مختلف آبادیوں کے ہمارے پاس ریفرنس موجود ہیں. یہ ریفرنس میں آج ہم جمع کرائیں گے ان کو ایک سروے کی صورت میں, مزید جمع کریں گے. لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام نہیں ہے, وہ صرف آواز اٹھا سکتی ہیں. کام کرنا عملے کا ہے. جس نے 34 ارب روپے لیے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ ایک ہمارے جو بزنس مین جاوید بلوانی صاحب نے ایک زبردست بات ہمارے سیمینار میں کی کہ کراچی کے ساتھ سلوک تو دیکھیے. 34 ارب روپے میں سے ہمارا 20 ارب روپے کا حصہ ہے, اس لیے کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے. ہمارا آدھا ٹیکس ہوتا ہے, پورے ملک کا آدھا ٹیکس ہوتا ہے. 67% ریونیو ہمارا ہوتا ہے. تو 20 ارب روپے ہم سے لو 34 میں سے اور ہماری ہی گنتی کم کر دو. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جوتا ہمارا ہی سر. کیا سمجھا ہوا ہے کراچی والوں کو؟ بات کرو تو یہ چرکنے لگ جاتے ہیں, طرح طرح کی باتیں بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں, تعصب کا رنگ دینے شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس مسئلے سے.